السلام علیکم جی، میں آپ سے مخاطب ہوں ایجوکیٹر جاوید ملک۔ ہم بات کریں گے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے اندر اسسٹنٹ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کی سیٹس آئی ہوئی ہیں۔ ہم بات کریں گے ان کی تیاری ہم کیسے کر سکتے یہ جو سیٹ ہیں وہ سیکیور کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں تو آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو سیٹ ہیں وہ ریگولر پوسٹیں ہیں، اور اس کی جو پوسٹ ہیں وہ 108 ہے، جس میں دو جو ہیں وہ وومن کوٹے پہ ہیں اور دو جو ہیں وہ ریزرو ہیں ڈسیبل لوگوں کے لیے، اور 5 جو ان میں سے سیٹس ہیں پوسٹ ہیں وہ منورٹی کوٹے کے لیے۔ بہت ہی اچھی پوسٹ ہیں، جسٹ لائک جیسے جیسے تحصیلدار کی پوسٹیں ہوتی ہیں۔ تحصیلدار چونکہ فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں، لیکن یہ لاہوری سیکٹریٹ میں سرو کرتے ہیں، اور ان کا جو پروموشن کرائٹیریا وہ بھی سیم تحصیلدار کی طرح ہوتا ہے۔ تقریباً یہ 7 سے 8 سال کے بعد پی ایم ایس کیڈر کے اندر اسسٹنٹ کمشنر کی پوسٹ کے لیے پروموٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بھی ان کی سروس کے درمیان میں کوئی اے سی آر کا کوئی پروموشن کا یا کوئی مطلب سروس کا ایشو وہاں تو یہ تقریباً ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ پوسٹ کافی زیادہ اٹریکٹیو بھی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے جو لوگ آلریڈی تیاری کرتے ہیں ان کو تو تھوڑا بہت پتہ ہوگا۔ جو نیو کمرز ہیں یا جو لوگ تیاری کر رہے ہیں، میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ کن بکس کو کنسلٹ کریں، کون سی ہیبٹس کریں کہ آپ یہ جو سیٹ ہے اس کو سیکیور کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے جس طرح کے حالات ہیں، اگر کوئی بندہ ایسی سیٹس کے اوپر چلا جاتا ہے، جاب حاصل کر لیتا ہے، تو وہ لائف میں کافی زیادہ بہتر رہ جاتا ہے، آج کل کے سٹریسفل سچویشن سے نکل جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ڈان جو اخبار ہے، ڈان انگلش نیوز پیپر، یہ تو بھائی جان اگر آپ پاس کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی مقابلے ایگزام ہے، اس کو اپنی جو روٹین لائف کے اندر شامل کر لیں۔ یہ مقابلے کے ایگزامز کے لیے بائبل کا رول پلے کرتی ہے۔ ایک کہاوت بھی ہے کہ کوٹیشن ہے جو کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کرتے ہوتے ہیں کہ ڈان از دی بائبل آف سی ایس ایس۔ تو یہ صرف سی ایس ایس ہی نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی کمبائنڈ کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں، چاہے وہ ون پیپر ہیں، چاہے وہ ملٹیپل پیپرز ہیں، یا پی ایم ایس یا سی ایس ایس پیپر، ڈان کے بغیر اگر آپ یہ ایگزام سیکیور کر جاتے ہیں تب بھی آپ انٹرویو کے اندر فلٹر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ اپڈیٹ رکھنے کے لیے، اپنی انگلش وکیب کو وسیع کرنے کے لیے، اپنی ریڈنگ پاور کو انکریز کرنے کے لیے، اپنی جو کریٹیکل تھنکنگ ہے اس کو بڑھانے کے لیے، آپ کے اپنے کانفیڈنس میں اضافے کے لیے، اپنے شعور لیول کو شارپ کرنے کے لیے آپ کو ڈان نیوز پیپر پڑھنا ہی پڑے گا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ آپ اپنا جو اسکیڈول سیٹ کر لیں، آپ اس کو زیادہ ٹائم نہ دیں، لیکن منیمم آپ اس کو 45 منٹس ضرور دیں روزانے کی بنیاد پہ۔ اور یہ جو ڈان نیوز پیپر ہے یہ بہت ساری بکس کا علاج کہنے ہیں کہ آپ نے زیادہ بکس پڑھنے کی بجائے اگر آپ ڈیلی اس کو پڑھی جائیں تو کافی حد تک آپ کی جو میچیورٹی لیول اور آپ کا جو نالج بینک ہے اس کو یہ بڑھاتی رہتی ہے۔ اس کے لیے آپ ڈیلی بیسس پہ اٹھیں، اگر تو آپ لگوا سکتے ہیں 45-46 پہ کی تقریباً آپ نیوز پیپر، سوری 35 سے 45 کے درمیان آپ اس کو ڈیلی بیسس پہ اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو کروا لیں۔ آپ زیادہ نہ کریں، منڈے سے فرائیڈے تک کروا لیں، یا اگر اب یہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ ڈیلی 11 بجے ڈیلی یہ اپلوڈ ہو جاتی ہے ڈان کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر، وہاں سے جا ریڈ کر لیں۔ اگر ایسے بھی نہیں کر سکتے تو آپ ڈان کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ جائیں، لیٹسٹ نیوز کے اندر جو بھی ان کے ریسنٹ آرٹیکلز وغیرہ ہوتے ہیں اس کو پڑھیں، اور جو آپ کو الفاظ یا ورڈز مشکل لگتے ہیں ان کو ایک ہائی لائٹر اپنے لیپ ٹاپ کے اندر یا موبائل کے اندر انسٹال کر لیں، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اس کو اپنے رجسٹر پہ ان ورڈز کو ڈاؤن لوڈ کریں، ان کے سینونیم لکھیں، ان کے معنی لکھیں، تاکہ آپ کی جو وکیب وغیرہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ انکریز ہو۔ جو ڈیلی بیسس کے اوپر روٹینلی ایڈیمز آتے ہیں ان کو لکھیں، تاکہ جو کرنٹ سینیریو کے اندر ایڈیمز یوز ہو رہے تھے، فریزز ہوتے ہیں، ان کے استعمال کا آپ کو
پتہ چل۔ اس کے بعد آپ ایک بک ہے اولڈ پیپر پی پی ایس سی، بڑی فیمس ہے، ہر دوسرے بندے کے پاس ہوتی ہے، امتیاز شہد کی، وہ خرید لیں۔ اس کو آپ ڈیلی بیسس پہ تقریباً 200 سے 300 جو پیپر ہیں وہ لازمی سالو کریں۔ جو تو نیو کمرز ہیں وہ تو ابھی ایک پیپر ہی کریں۔ اچھا، ایک پیپر جب وہ کریں تو آپ صرف 4 MCQs میں سے جو صحیح MCQs انہیں کو نہیں دیکھیں، باقی جو 3 MCQs ہیں ان کو بھی سرچ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ جو 3 MCQs ہیں ان کا کیا سینیریو۔ فرض کیا کہ جی ایک پی پی ایس سی کے اندر کوشچن آ جاتا ہے کہ انڈیا کا سب سے بڑا جو سٹی ہے پاپولیشن کے لحاظ سے وہ کون سا، تو وہاں لکھا ہوتا ہے جی کولکتہ، بمبئی، دلی، مدراس، اور اس کا جو صحیح جواب وہ ممبئی ہوگا۔ تو آپ جو باقی کولکتہ، دلی اور مدراس کی بھی تھوڑی تھوڑی سرچ کر کے ہسٹری ضرور چیک کر لیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کا جو نالج ہے وہ بڑی تیزی سے سرفیس کرتا ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ جی جو کلکتہ ہے وہ بنگال کا کیپٹل سٹی ہے، بنگال اسٹیٹ کا جو دلی ہے وہ دارالحکومت بھی ہے، ساتھ میں ایک سیپریٹ اسٹیٹ بھی ہے۔ مدراس کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مدراس جو اسٹیٹ ہے اس کا جو کیپٹل ہے وہ چنئی ہے۔ اس طرح مطلب آپ اپنی پریپریشن کا جو لیول ہے اس کو کریں۔ سیکنڈ، اس کے بعد آپ ایک بک ہے انسائکلوپیڈیا، کاربن والوں کی ہوتی ہے، یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کو یہ شیئر بھی کرتا ہوں، دکھا بھی رہا ہوں۔ اس بک کو آپ کر لیں۔ اچھا، میں نا گارنٹی دیتا ہوں، لکھوا لیں مجھ سے، اگر آپ اولڈ پیپر پی پی ایس سی، انسائکلوپیڈیا اور ڈان ڈیلی پڑھتے ہیں، اور یہ جو دونوں بکس ہیں اولڈ پیپر پی پی ایس سی اور انسائکلوپیڈیا، اس کو اچھے طریقے سے کنسیپچول اسٹڈی کر لیں، کریمنگ کے ساتھ یاد کر لیں اچھے سے سے ڈیٹس وغیرہ، ڈیٹیلڈ ان کی جو ہے وہ ہسٹری وغیرہ تھوڑی تھوڑی پڑھ لیں، ڈان ڈیلی پڑھیں۔ اللہ کے فضل سے آپ کا جو پیپر ریٹن ہے وہ ضرور پاس ہو۔ آگے انٹرویو جو ہوتی ہے وہ نالج کے ساتھ ساتھ آپ کی جو کمیونیکیشن سکل ہوتی ہے اس کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، تو آپ انشاءاللہ انٹرویو تک ضرور کوالیفائی کریں گے، اس کے آگے آپ کی قسمت بھی۔ اس کے بعد اس کے سلیبس کے اندر کمپیوٹر کا حصہ بھی تھوڑا سا شامل ہوتا ہے، کمپیوٹر پورشن بھی۔ اس کے لیے آپ گوگل کے اوپر لکھیں گے کمپیوٹر ایم سی کیوز، تو آپ کو وہ 2-3 ہزار یا 1500 ایم سی کیوز کی ایک لسٹ شو کرتا ہے۔ آپ اس کو پرنٹ کروائیں، اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، یا ایم سی کیوز، کمپیوٹر ایم سی کیوز کے لیے ایک بک ہوتی ہے کیپسول، کمپیوٹر کیپسولس کے نام سے، تو آپ وہ بک ہی لے لیں، چھوٹی سی ہے، تو اس سے بھی آپ جو کمپیوٹر کا پورشن ہے وہ کافی حد تک کلیئر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر مزید آپ کو ضرورت ہے، ویسے تو جو اسلامیت کے ایم سی کیوز پی پی ایس سی کی اولڈ پیپرز کے اندر یا انسائکلوپیڈیا کے اندر ہیں وہ بھی انف ہیں، لیکن اگر آپ مزید ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں، یا آپ کوالیفائڈ کھلاڑی ہیں، یا آپ بڑے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں، پرانے ہیں، آپ مزید بک پڑھنا چاہتے ہیں، تو ساتھ پھر سیزنس کی بک ہے اسلامیت کی، WJT کی، چدر صاحب کی، آپ وہ بک لے لیں، اس کو ایک تو ڈیٹیل پڑھ لیں، ساتھ میں اس کے ایم سی کیوز پڑھ لیں، تو آپ کا جو نالج ہے وہ مزید بوسٹ ہو جائے گا۔ انگلش کو اگر آپ اپنی سنٹینس میکنگ کو، انگلش کے جو 20% ہوتا ہے اس کو آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو اگر تو آپ انیشل لیول پہ ہیں پھر تو آپ لیں آفتاب صاحب کی ٹو دی پوائنٹ، اس بک چونکہ وہ ساتھ میں اردو ساتھ میں انگلش ہوتا ہے، آپ کو ذرا پڑھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، سنٹینس میکنگ میں ایررز، جو کامن ایررز ہوتی ہیں ان کی بڑی اچھی طریقے سے جانکاری ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ مزید اس کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو رین مارٹن سے اچھی بک کوئی نہیں، ہو سکتا ہے اور بھی ایکسپلورنگ انگلش بھی ہے، بہت سے اپنا اپنا ٹیسٹ ہے، لیکن میری نظر میں پریکٹس کے لیے، پھر پریپریشن کے لیے رین مارٹن از دی بیسٹ بک۔ تو یہ کچھ بکس اس کے علاوہ اگر آپ مزید اپنے جو سورس ہیں، اپنی بک جو نالج کی، اس کو مزید ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو پاک ایم سی کیوز ہیں، اس کے علاوہ ایگزام وڈا ہے، انڈیا کی ایک ویب سائٹ ہے ایگزام وڈا، وہاں سے آپ اس کی تیاری کر سکتے ہیں کرنٹ فیئر وغیرہ کی، یا پاک ایم سی کیو سے آپ کرنٹ فیئرس کے دیکھ سکتے ہیں، بڑی اچھی بک ہے۔ ڈاؤن ایم سی کیوز جو سائٹ ہے
اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا پیپر حل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اگر تو آپ بڑے اچھے کھلاڑی ہیں، اگر آپ تو جاندار کھلاڑی ہیں، پرانے ہیں، 3-4 سال ہو گئے ہیں، تو آپ اپنے مائنڈ کو بالکل ریلیکس رکھیں کہ آپ کا جو مقابلہ، آپ کا جو کمپٹیشن ہے، یہ 160 سیٹیں ہے، تو آپ کا جو مقابلہ ہے وہ یہ 500-600-700 لوگوں کے درمیان ہوتا ہے جو بہت زیادہ کہہ لیں کہ انرجیٹک یا بہت زیادہ پیشنیٹ ہوتے ہیں، وہ 5-5 6 6 سال سے تیاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ لوگ، آپ کا کمپٹیشن تو آپ کو پتہ ہی ہے ان کے درمیان ہی ہوتا ہے۔ تو آپ جو اپنی پریپریشن کا لیول ہے، پھر وہ آپ ان ساری بکس سے گزریں۔ اچھا، دوسرے جو نیو کمرز ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے لیے اسپیس نہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی دیر سے لگے ہوتے ہیں، وہ نہیں ہو رہے تھے، لیکن ایک بنا پہلی ٹائم میں دیکھتے ہیں پیپر، لائک سی ایس ایس بھی ہے تو وہ پہلی ٹائم میں کوالیفائڈ کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، آپ کی مینٹل ابیلٹی بھی ہوتی ہے، کچھ لوگ بڑی جلدی گریپس کر جاتے ہیں، کچھ لوگ 4-4 5-5 سال لگے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو نیو کمرز بھی ہیں، ابھی وہ اس پوسٹ ٹاپ کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو آپ ڈیلی کے 6-7 گھنٹے دیں اپنی اسٹڈی کو، یہ جو میں نے ڈیٹیلڈ آپ کو بتایا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ ایگزام ضرور کریک کر جائیں گے۔ اچھا، میں بتا رہا تھا پیپر سالو کرنے کا، جب پیپر آئے تو اگر تو آپ کو لگتا ہے جی کہ آپ کو جی فرض کیا 80 کویشچنز آتے ہیں، 100% شور ہیں 70 سے 80 تک، 70 سے 80 تک اس پیپر کے اندر، اسسٹنٹ کے پیپر کے اندر، تو آپ بالکل بھی رسک نہ لیں تکے مارنے کا۔ آپ جو آپ کو 100% چاروں ایم سی کیوز میں سے آتا ہے کہ یہ کنفرم ہے، آپ اس کے اوپر نشان لگا دیں، میں شور 100% شور کہتا ہوں کہ آپ کا ریٹن ٹیسٹ پاس ہو جائے۔ اگر آپ 60 کی لائن میں گر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے، تو آپ پھر ایسے ایم سی کیوز کے اوپر تکا لگا سکتے ہیں جہاں آپ کو یہ شور ہو کہ یہ 2 ایم سی کیوز میں سے تو ایک لازمی ہی ہے۔ اور اگر آپ 60 سے بھی نیچے جا رہے ہیں تو پھر آپ کھل کے کھیل سکتے ہیں، آپ فل جان لگائیں، اگر لاک نے ساتھ دیا تو پھر آپ مزید اچھے سے کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ جی، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹس میں لازمی پوچھیں، میں آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ آپ کو سیٹسفائی کروں۔ سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔